لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ یہ سورت سورہ کافرون ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو اس سے یہ نام ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بڑے فضائل آئے ہیں احادیث میں، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عام طور پر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنت، اس میں آپ قل یا ایھا الکافرون یعنی اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوتھائی قرآن قرار دیا ہے۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے اور سورہ زلزال اسے نصف قرآن کہا گیا اور سورہ کافرون اسے ربع قرآن چوتھائی قرآن کہا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سونے کے وقت کیا پڑھا کرو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کر کے آرام فرمایا کرو۔ تو آخری وقت میں جب سونے لگے آدمی تو اس سورت کی تلاوت فرمائے، اس لیے کہ اس میں شرک سے براءت ہے، فَإِنَّهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، اس میں شرک سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم یا حضرت مطعم بن جبیر، تو ان سے آپ نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سفر میں تمہارا توشہ زیادہ ہو اور تم بامراد رہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخر کی 5 سورتوں کی تلاوت فرما دیا کرو، سفر میں جب نکلو تو یہ جو قرآن میں آخر کی 5 سورتیں ہیں ان 5 سورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ وہ کیا ہے 5 سورتیں؟ قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور تبت یدا ابی لہب، اور سورہ اخلاص اور معوذتین۔ ان سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو اور ہر سورت بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو۔ فرماتے ہیں اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے میری حالت یہ ہوتی تھی کہ سفر میں میں قلیل الزاد ہوتا تھا، میرے پاس توشہ بہت مختصر ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، لیکن جب یہ عمل میں نے شروع کر دیا تو میرا توشہ بھی بڑھ گیا، اس میں برکت ہو گئی اور میں سفر میں بامقصد و بامراد ہونے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تھا، تو آپ نے پانی اور نمک منگایا، آپ اس سورت کو پڑھتے جاتے تھے اور پانی کو ڈالتے جاتے تھے، تو یہ شفا بھی ہے، اس سورت کے ذریعے سے شفا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف فضائل اس سورت کے آئے ہیں احادیث میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فضائل مروی ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند رؤسائے مکہ کے جو کفار بڑے بڑے تھے، عاص بن وائل ہے اور امیہ بن خلف ہے، اس جیسے بڑے سرداران قریش کفار مکہ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش لے کر کے آئے، مصالحت کی بات رکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو مکہ میں بہت زیادہ تعداد
طبیعت ان کا دل یہ قبول کرتا تھا، اندر سے کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہی بات برحق ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو کفار مکہ اس سے پریشان تھے۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کے سامنے ان کی اپنی ناک کا مسئلہ تھا، جن کے سامنے ان کی اپنی سرداری اور چودراہٹ کا مسئلہ تھا، تو وہ پریشان تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو روکا جائے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکا جائے۔ تو انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، آپ کے ساتھیوں کو شدید تکلیفیں پہنچائی گئی، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا، اصحاب کا بائیکاٹ کیا گیا، تو تکلیفیں پہنچائی گئیں، بائیکاٹ کیا گیا، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں، ساری تدبیریں، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، کوئی بھی سازش ان کی کامیاب نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے یہ پیشکش بھی کی اور بارہا پیشکش کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو، اس سے مقصد، اس تبلیغ سے آپ کا مقصد اگر سرداری حاصل کرنا ہو تو ہم آپ کو سرداری دے دیں گے، اور اگر آپ کا مقصد اس سے مال حاصل کرنا ہو تو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر کسی عورت کی خواہش ہو تو سب سے حسین و جمیل عورت کو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو دنیا تھی ہی نہیں، آپ کے پیش نظر کبھی یہ چیزیں نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے، تو آپ کے قدموں میں دنیا کی دولت جمع ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کو، دنیاوی چیزوں کو کبھی اپنے لیے پسند ہی نہیں کیا۔ آپ نے تو اپنے لیے دین کو پسند کیا، بس آپ کو اللہ کا دین محبوب تھا، اس دین سے محبت تھی، اس کے سامنے کسی چیز کی، دنیاوی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے محبت کرنے والے محبوب تھے، تو آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں شریک کروں۔ تو انہوں نے آ کر کے ایک پیشکش یہ بھی کی، مختلف جو پیشکش ہوئی، مال کی پیشکش کی گئی اور عورت کے بارے میں پیشکش کی گئی، سرداری کی پیشکش کی گئی، کسی طریقے سے آپ کمپرومائز کر لیں، ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، اپنی تبلیغ اور دعوت کا کام آپ چھوڑ دیں۔ اور ایک پیشکش یہ رکھی گئی کہ آپ ایسا کریں، ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، اور 1 سال آپ ہمارے معبودان باطلہ کی پرستش کریں، ان کی عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ہمارے معبودان باطلہ کو چھو دیں، اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، تو کچھ خیر اگر اس میں بھی ہوگا تو حاصل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ جیسے نور اور تاریکی ایک نہیں ہو سکتے، جیسے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، ایسے توحید اور شرک بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے براءت کا اظہار کر دیا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جس چیز کی تم پرستش کرتے ہو، لات کی، عزا کی اور مختلف معبودان باطلہ کی، تمہارا معبود تو الگ ہے جو معبود باطل ہے، اور ہمارا معبود تو معبود برحق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو تمہارا معبود، یہ جو معبودان باطلہ ہے، لات و عزا ہے، منات ہے، یہ الگ ہے۔ تو تم شرک پر رہتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، شرک بھی کرتے رہو اور یہ عبادت، خدا کی عبادت بھی تمہاری قابل قبول ہو جائے، یا میں توحید پر رہتے ہوئے شرک پر آ جاؤں، العیاذ باللہ، حاشا وکلا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو شرک سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، قل یا ایھا الکافرون،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں نہیں پرستش کرتا ہوں، نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں سینکڑوں ہیں، اور کفار یعنی اس میں کفار مکہ یا سارے اللہ کی توحید کا جو بھی منکر ہو، وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہو، وہ ہنود ہو، سب اس میں آ گئے۔ تو دنیا والوں نے، کافروں نے، ہنود نے بے شمار معبودان باطلہ اپنی طرف سے تجویز کر رکھے، بلکہ دنیا والوں کی تو یہاں تک حالت تھی جس سے ذرا سا فائدہ نظر آیا، کچھ نفع کسی سے نظر آیا تو بس اسے کسی نہ کسی درجے میں خدائی میں شریک کر لیا، معبود کا کسی نہ کسی درجے میں اس کا درجہ قرار دے دیا۔ تو یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب یہاں شروع میں ٹرین چلی تھی تو اس کی بھی پوجا کی گئی، تو کسی نے ہوا کی پوجا کی، کسی نے پانی کی پوجا کی، کسی نے کشتی کی پوجا کی، کوئی جانور کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی، تو کیڑے مکوڑے سینکڑوں کروڑوں بلکہ معبودان باطلہ لوگوں نے اپنی طرف سے کر رکھے تھے۔ تو جو مخلوق ہیں، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کا پیدا کرنے والا، جو خود پیدا ہوا ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اس میں برات کا اظہار کر دیا گیا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں کافروں کو خطاب کیا گیا ہے کافر کہہ کر کے، اور یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو کہ ہمیں کافر کہہ دیا گیا۔ جو بھی اس دین کا منکر ہو یا اللہ کی توحید کا منکر ہو اسے کافر کہا جاتا تھا۔ کافر کے معنی وہی ہے جو توحید کا منکر ہو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کیا کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ جواب یہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، تہذیب کے خلاف ہے یا تہذیب کے خلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں علماء کی دو جماعت تھی، ان میں آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں، قرآن میں کافر کو کافر کہا گیا ہے۔ دوسری جماعت یہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ تہذیب کے خلاف ہے، بلا وجہ انہیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک عالم صاحب کو فیصل بنایا گیا، حکم بنایا گیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں کافر کو کافر تو کہا گیا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا ہے۔ یہ اس وقت کہا گیا جب انہوں نے انتہائی عجیب قسم کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی تھی۔ انہوں نے پیشکش کیا رکھی تھی کہ آپ ایک سال ہمارے معبودان باطلہ کی پرستش کریں، تو ایک سال ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس طرح کی بات کی تھی۔ تو اس موقع پر کہا گیا کہہ دیجیے اے کافروں، یہ سمجھوتا ممکن نہیں، اس طریقے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایسے مواقع پر انہیں کہا جا سکتا ہے، بلا وجہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر اس طریقے کی پیشکش ہوئی ان کی طرف سے، اس طریقے کی بات ہوئی تو انہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب یہاں کہا گیا تو کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان معبودان باطلہ کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو تمہارے معبودان باطلہ کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میرا جو رب ہے، جو معبود حقیقی ہے، اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں آئندہ عبادت کرنے والا ہوں ان معبودان باطلہ کی جن کی تم کرتے ہو۔ تمہارے معبودان باطلہ کی میں نہ اب عبادت کر رہا ہوں اس وقت، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی جو تمہاری حرکتیں ہیں، جو کفر اور شرک پر تم ڈٹے ہوئے ہو، مصر ہو، اس سے یہ نہیں لگتا کہ تم آگے
عبادت کرو گے، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض ان میں سے بعد میں مسلمان بھی ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ اس حال میں تم رہ کر کے، شرک اور کفر کی حالت میں رہ کر کے اگر معبود برحق کی عبادت بھی کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مشرک کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، شرک سے بیزاری ہونی چاہیے، عقیدہ توحید دلوں میں راسخ ہونا چاہیے، پھر عبادت قابل قبول ہوگی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تم اس پر اڑے ہوئے ہو، اسی پر عمل کر رہے ہو۔ میں اپنے دین برحق کو، جب تم غلط چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو میں حق چیز کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرے اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے لکم دینکم، یہاں دین سے مراد جزا ہے اور بدلہ ہے، یعنی اگر تم نہیں مان رہے ہو، حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو تم جانو تمہارا کام، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو سو ول یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل۔ یا ایک جگہ کہا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ تکذیب کرے تو آپ کہہ دیجیے تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل۔ یعنی اگر اس پر اڑے رہے، یہ اعمال کفریہ اور شرکیہ کرتے رہے تو پھر اسی کے اعتبار سے تمہیں سزا ہوگی، پھر اسی کے اعتبار سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا، پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اب یہاں پر ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے سمجھوتا ان چیزوں پر نہیں ہو سکتا ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی چیز ہو۔ کفار سے، یہود سے، حنوف سے، غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت نہیں ہو سکتی جس میں کسی حلال چیز کو حرام کیا جائے یا حرام چیز کو حلال کیا جائے۔ تو اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے مصالحت کی جائے، کمپرومائز کیا جائے، تو ایسی مصالحت ہرگز نہیں ہوگی۔ ہاں مصالحت ہو سکتی ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر کے یہود سے کی تھی، یا ایک آیت میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ مصالحت کے لیے جھک جائیں تو آپ بھی جھک جائیے۔ تو مصالحت ایسی ہرگز نہیں ہوگی جس میں ہمیں اپنے دین کو یا اپنے کسی بنیادی عقیدے کو چھوڑنا پڑے، یا کسی حلال چیز کو حرام کرنا پڑے، یا کسی حرام چیز کا ارتکاب کرنا پڑے، تو ایسی مصالحت ہرگز نہیں ہوگی۔ آج کل بھی اس طریقے کی پیشکش ہوا کرتی ہے اور لوگ زیادہ سیکولر بننے کے چکر میں اس طریقے کی پیشکش بعض لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایسی مصالحت ہرگز مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے محبوب چیز ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس میں کسی طرح مصالحت نہیں ہو سکتی۔ تو بعض لوگ مصالحت کے چکر میں آتے ہیں تو مذہبی امور میں شریک ہو جاتے ہیں، غیروں کے شرکیہ اور کفریہ اعمال میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا آپ ہمارے عیدین میں شریک ہو جایا کریں، ہمارا تہوار آپ منا لیا کریں، آپ کی ہولی دیوالی اور جو آپ کے مخصوص مذہبی تہوار ہیں اسے ہم منا لیا کریں۔ تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جس میں ان کے مذہبی امور ہوتے ہیں، جس میں شرکیہ اور کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں، ایسی چیزوں میں شرکت ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو پیشکش کی گئی، اس طریقے کی پیشکش اب بھی ہوتی رہتی ہے اور بارہا ہوئی۔ اکبر کے دور میں یہ جو اس طریقے کا دین ایجاد ہوا کہ ادھر سے بھی لے لیا جائے، ادھر سے بھی لے لیا جائے، اللہ بھی راضی رہے اور رام بھی، رحمان بھی، دونوں راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، ایسا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو منزل تک پہنچانے والا، یہ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے منزل ایک ہے راستے انیک ہے، یہ ہرگز
صحیح جملہ نہیں ہے۔ منزل جو ہے اس تک پہنچانے والا ایک ہی راستہ ہے، دین اسلام ہی ہے جو توحید کا راستہ ہے، جو شرک سے پاک ہے، یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے۔ جب شرک کی آمیزش ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں، اس کے علاوہ گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ تو شرک اور کفر جس راستے میں ہو، یہ راستہ منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی جس میں شرکیہ اعمال کرنا پڑے۔ تو عبادت اللہ کی یہی قابل قبول ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے طریقہ عبادت بھی وہ مقبول ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو عبادت بھی صرف اللہ کی اور طریقہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثلا فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، اب کوئی کسی کو حال چڑھا ہو، کیفیت ہو، وہ یہ کہے کہ میں 4 رکعت آج فجر کی نماز پڑھوں گا، تو یہ اس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ثواب تو کیا ملے گا، اسے گناہ ملے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ کسی کو روزے کا بہت زیادہ شوق ہو، وہ یہ کہے کہ میں عیدین کے دن روزہ رکھوں، تو کہا جائے گا کہ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، روزہ بہت پیاری عبادت ہے لیکن اس دن روزہ حرام ہے، لہذا اس دن روزہ قابل قبول نہیں۔ تو عبادت بھی وہی مقبول ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو توحید میں خالص فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔